الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم ان بابرکت ایام میں حاضر خدمت ہیں۔ یہ جو دن ہم آج کے دن سے گزر رہے ہیں، یہ ذوالحجہ کا بہت ہی بابرکت مہینہ، اس کے پہلے 10 ایام یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی خاص عنایت کے دن ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے کہ ایمان کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت تندرستی کے ساتھ ہمیں یہ دن عطا کیے۔ ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور فائدہ، چونکہ الحمدللہ ہم پہلے ہی ان 10 دنوں کے فضائل اور ان میں کرنے والے اعمال کے اوپر تفصیلاً بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کو نہیں سنا تو میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ وہ ان کو ضرور سن کے ان 10 دنوں میں کرنے والے جو اہم چیزیں ہیں ان پہ ضرور عمل کریں اور ان دنوں سے بہت فائدہ اٹھائیں۔ بس خلاصتاً صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر وہ جو چیزیں آپ سے جن کا تذکرہ کیا گیا کہ ان دنوں میں 10 دنوں میں زیادہ کرنی چاہیے، وہ اگر نہ بھی کر سکے تو کم از کم ایک چیز ضرور کریں، اور وہ یہ ہے کہ گناہ نہ کریں۔ چونکہ ایک چیز ہے نیکی کا زیادہ کرنا اور اجر کا زیادہ کمانا، اور ایک چیز ہے کہ اس اجر والے ایام میں گناہ کر کے اپنے آپ کو گناہ گاروں میں لکھوانا۔ ایک طرف جو ہے وہ لاٹری بٹ رہی ہو اور ہم اپنا نام جا کے فقراء کے رجسٹر میں رکھوا دیں، مفلوسوں کے رجسٹر میں جا کے لکھوا دیں، تو کوئی ہمیں عقل مند نہیں کہے گا، سب بیوقوف کہیں گے کہ ایک سیل لگی ہوئی تھی، لاٹری بٹ رہی تھی اور تم نے اپنے آپ کو پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ مفلوس بن گئے۔ تو کچھ بھی کریں، لیکن بلکہ کچھ نہ بھی کریں تو گناہ نہ کریں۔ اگر کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہوتا تو بس گناہ نہ کریں۔ اور کس طرح گناہ نہ کریں؟ آنکھوں سے گناہ نہ کریں، زبان سے گناہ نہ کریں، کان سے دو گناہ نہ کریں، کچھ کھانے پینے حلال کمائی کو رکھ کے حرام سے گناہ نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے گناہ نہ کریں، شرمگاہ سے گناہ نہ کریں، پاؤں سے گناہ نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ گناہ کرنے سے ہر چیز زیرو زیرو ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہمارے گناہ کے اندر ہی یہ چیز شامل ہے، اس لیے اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر فرائض پورے نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ ابھی بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری فرض نماز قضا ہوتی ہے، فرض نماز ہماری جو ہے وہ اس میں ہمیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسجد کے اندر جا کے تکبیر اللہ سے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ تو دور کی بات، نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز قضا ہو جاتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، فجر، عشاء، وتر، اگر ہم یہی نہیں کر رہے تو یہ گناہ کما رہے۔ کم از کم اپنی نمازیں صحیح کریں۔ ہاں، اور اگر اللہ یہ کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں کہ نماز بھی ہے اور اپنی نظروں پہ بھی قابو ہے، زبان پہ بھی قابو ہے، تو پھر بونس کمائیں۔ اور بونس کمانے کے بہت سے ذرائع ہیں، وہ انشاءاللہ اگر آپ اس ٹاک کو سن لیں گے تو وہ ایک بہت کمپریہنسو ٹاک ہے، اس میں سب چیزوں کا ذکر ہے، ان کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے۔ اس میں ایک اور خاص کام جو کرنے والا ہے وہ ہے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا۔ یوم عرفات والے دن، مغفرت کا دن، جو لوگ احرام کی حالت میں میدان عرفات میں ہوتے ہیں ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، وہ لوگوں کو محروم نہیں رکھتے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے لیے
رحمت کے بہت سے اسباب بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر ہم حج پہ نہیں ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے خیر کا موقع ہے۔ اگر آپ ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے صحت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو کم از کم یوم عرفات کا روزہ ضرور رکھیں۔ جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اگلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت بہت برکت والا یوم عرفات میں زوال کے وقت، زوال کے بعد خاص طور پہ عصر سے مغرب کے دن وقت اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے اپنے حالات بیان کرنا، اللہ سے دنیا و آخرت کی خیریں مانگنا ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف عرفات والوں کے لیے، ہمیں بھی اس سے فائدہ ملے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ اگر ہم خیال رکھیں تو ہمیں ان کا بہت فائدہ مل سکتا ہے۔ لیکن انہی دنوں میں 10 ذی الحجہ کو 10 سے لے کے 12 کی مغرب تک ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے جو کہ اس امت کے لیے ایک اور رحمت ہے، اور وہ ہے قربانی کی ایک سنت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے شروع سے لے کر، جب سے انسانیت کا قیام ہوا تب سے لے کر روز محشر تک یہ انتظام رکھا کہ اللہ نے اپنے کچھ نہ کچھ بندے ایسے رکھے ہوتے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پیغمبر کو بھیجا جو کہ اس امت کو سکھاتے تھے، طریقہ بتاتے تھے، ہدایت کا راستہ سکھاتے تھے، اور ان کو وہ چیزیں بتاتے تھے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اصول یہ رہا کہ جب ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر آ جاتے تو پھر جو پچھلے پیغمبر کی کوڈ آف کنڈکٹ تھا، جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، وہ اوور رائٹ ہو جاتے، اور جو نئے پیغمبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جاتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور اسی طرح مذاہب منسوخ ہوتے رہے، اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا رائج ہونا ثابت ہوا۔ ہمارے دین میں بھی جو کچھ بھی راجے ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، ہم جو کام ایز اے ریلیجیس ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن کچھ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی اپنائیں جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، خاص طور پہ حج کی عبادت اور یہ قربانی، یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا حصہ تھیں، اور ان کی شریعت سے ہوتے ہوتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ بنی۔ لیکن قربانی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے، اس کی ہسٹری اس سے بھی پہلے جاتی ہے۔ قربانی کی تاریخ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے جا کے ملتی ہے۔ جب اس زمانے میں سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان میں کسی بات پہ اختلاف ہوا، اور دونوں یہ سمجھتے تھے کہ وہ دونوں کے دونوں صحیح تھے، تو انہوں نے اب فیصلہ کرنا تھا کہ حق پہ کون ہے۔ تو اس کے لیے ان کو یہ طریقہ سکھایا گیا کہ تم لوگ قربانی کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق پہ ہوگا، اور جس کی قبول نہ ہو وہ حق پہ نہیں ہوگا۔ اب قبول کیسے پتہ چلا کہ ہو؟ اس کے لیے ان کو یہ بتایا گیا کہ تم قربانی کرو، جانور کو ذبح کرو، اور اس کے گوشت کو خود نہیں کنزیوم کرو بلکہ ایک جگہ پہ رکھ دو، یعنی کہ ایک بھائی قربانی کر کے ایک جگہ پہ رکھ دے، دوسرا بھائی قربانی کر کے دوسری جگہ پہ رکھ دے۔ اب جس قربانی پہ بجلی گری اور وہ آگ لگنے سے راکھ بن گئی تو وہ سمجھی جائے گی کہ یہ قبول ہو گئی، اور جو انٹچ رہی وہ قبول نہیں ہوئی۔ لہٰذا انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے قربانی کی، دونوں بھائیوں نے الگ الگ جگہ پہ قربانی کو رکھ دیا، اور جب فیصلے کا وقت آیا تو ایک بھائی کی قربانی کے اوپر، حابیل کی قربانی کے اوپر بجلی گری، وہ جل کے راکھ ہو گئی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو وہاں سے یہ قربانی کو قبولیت کے لیے، یعنی کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بنانے کے لیے ایک سبب بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد باقی امت کے اوپر بھی اسی طرح بدستور قربانیاں رائج رہیں، لیکن انداز اور طریقے بدلتے رہے۔ ہر امت کے لیے ایک الگ طریقے سے قربانی ہوتی رہی، اور یہ بات
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بھی ذکر کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے واسطے ہم نے قربانی کو مقرر کیا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تم جو ہے اس کے اوپر اس کو قربان کرتے وقت اب جو تمہیں دیا گیا ہے انعام میں سے یعنی کہ جانوروں میں سے، اس کو قربان کرتے وقت اس پہ اللہ کا نام لے سکو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر امت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے یہ طریقہ رائج رکھا کہ ان کو قربانی کے لیے ایک طریقہ بتاتے رہے. یہودی ان کی امت میں بھی یا ان کی شریعت میں بھی قربانی ایک واضح حکم تھا. وہ لوگ قربانی کرتے تھے اور جانور ذبح کر کے اس کی کھال کسی درخت کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے. کھال استعمال نہیں کرتے تھے، گوشت پکایا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کب وہ جل جائے. اگر جل جاتا تھا تو وہ قبول ہو جاتا تھا، نہیں جلتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قربانی اللہ کی غذا ہے اور وہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. اسی طرح کرسچنز کے لیے ان کے لیے بھی قربانی کا باقاعدہ ذکر ہے ان کی کتاب کے اندر. اور جس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جہاں پہ وہ پیدائش فرما ہوئے، وہاں پہ تو قربانی کے کوئی انوکھے ہی انداز تھے. اگر ہم زمانہ جاہلیت کے اندر اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے تو بہت سی چیزوں کے لیے قربانی کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. کبھی کسی بت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی بت کو خوش کرنا ہے تو اس کو کرنے کے لیے، کبھی کسی محبوب کو خوش کرنے کے لیے، کبھی اپنے مردوں کو ان سے وفا دکھانے کے لیے، کبھی آپس میں ایک دوسرے کو اونچا دکھانے کے لیے کہ کون من میں سے بہتر ہے، اس مقصد کے لیے، کبھی صرف اپنے اوپر سے بلا ٹالنے کے لیے وہ لاٹس نکالتے رہتے تھے اور اس کے لیے جو ہے ساتھ قربانی کرتے رہتے تھے. انہوں نے بہت سے طریقے ڈالے ہوئے تھے. ایک ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی بت کی خوشنودی حاصل کرنی ہو تو بت کے قریب جا کے وہ جانور کو باندھ دیتے تھے. اب جانور کو نہ کچھ کھلانا نہ پلانا، جانور بیچارہ اس کے ساتھ بھوکا پیاسا رہ کے کمزور ہوتا رہتا اور ایک وقت آتا کہ کمزوری کی وجہ سے نڈھال ہو کے مر جاتا. اب یہ خوش ہوتے کہ ہمارے خدا کو خوش ہو گیا، اس کو جانور اس کے پاس چلا گیا. اسی طرح اگر کوئی دوست فوت ہو جاتا، کوئی محبوب فوت ہو جاتا تو اس کو روح کو خوش کرنے کے لیے اس کی قبر کے ساتھ جانور کو باندھ دیتے. جانور وہاں پہ اسی طرح بھوکا پیاسا کھڑا رہتا اور پھر ایک وقت آتا کہ وہ بیچارہ نڈھال ہو کے مر جاتا. تو وہ کہتے کہ چلو اب ہم نے اپنی دوست کی اپنے محبوب کی روح کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر دیا اور اس کو قربانی کر دی اس کے لیے. بعض اوقات چونکہ وہاں پہ ٹرولی جو تھا زمانہ جاہلیت میں جو تھا وہ جو لا آف دا فٹسٹ چلتا تھا کہ جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے وہ قبیلہ سب پہ حاوی ہے، جو قبیلے کمزور ہیں وہ ہر وقت پٹتے ہی رہتے تھے. تو جو کمزور قبائل ہوتے تھے وہ بڑے قبائل، طاقتور قبائل سے بچنے کے لیے، ان کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے اس قبائل کے بادشاہ کے پاس یا قبائل کے سردار کے پاس، قبیلے کے سردار کے پاس جا کے اس کے گھر کے باہر اپنے جانور قربان کر دیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے جانوروں کا خون بہا دیا. بادشاہ وہ سردار بھی کہتا تھا کہ انہوں نے میرے لیے خون بہا ہے تو اب یہ میری پروٹیکشن میں آ گئے. تو بعض اوقات اس لیے جانور قربان کر دیے جاتے تھے. عجیب بات یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں کسی گائے، بکری، اونٹنی کا پہلا بچہ جو ہے وہ مادہ بچہ ہوتا، یعنی کہ فیمیل بچہ پیدا ہوتا، تو وہ اس اونٹنی، بکری یا گائے کو بہت ہی مہان سمجھتے، کہتے یہ تو بہت اسپیشل ہے کیونکہ اس نے پہلا بچہ جو ہے وہ فیمیل بچہ دیا ہے. تو اس کو وہ خداؤں کے نام پہ آزاد کر دیتے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا. پھر اگر بارش نہ ہوتی تو بارش مانگنے کے لیے انہوں نے ایک انوکھا انداز نکالا ہوا تھا. وہ منت مانگتے کہ بارش، اگر ہم فلاں جانور کو قربان کریں تو اس کے صدقے بارش ہو جائے. اور اس کو قربان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ اس جانور کی دم پہ وہ کپڑا باندھتے اور اس کپڑے کو آگ لگا دیتے. اب وہ جانور بیچارہ جب آگ اس کو لگنا شروع ہوتی تو وہ بیچارہ خوب تڑپتا اور ٹانگیں مارتا اور کیا کیا نہ کرتا. تو وہ جب اس کو اس طرح بتکتا دیکھتے تو خوب خوش ہوتے اور کہتے کہ بس اب یہ قربانی جو ہے ہمارے لیے بارش کا سبب بنے گی. بعض اوقات
آپس میں جو ہے وہ مقابلہ بازی ہوتی، ایک اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے سردار کہتا کہ میں زیادہ افضل ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں زیادہ افضل ہوں، کہتے ہیں چلو میں قربانی کرتا ہوں، دوسرا کہتا میں بھی قربانی کرتا ہوں، پھر کہتا ہے میں دوسری قربانی کرتا ہوں، کہتا ہے میں بھی دوسری قربانی کرتا ہوں. تو یوں مقابلہ چلتا رہتا ہے. ایک وقت ایک آتا کہ بس اب میں اور قربانی نہیں کر سکتا. تو جو پہلے ہاتھ اٹھا لیتا، ہمت ہار جاتا، وہ کمزور سمجھا جاتا. اور جو آکشن چل رہا ہوتا تھا، آج کل کے زمانے میں آکشن ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ہمت ہار جاتا وہ کمزور ہوتا. تو عرب معاشرے میں تو قربانیوں کے نہایت ہی بھیانک قسم کے روائج قائم تھے. لیکن جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ کا کو نافذ فرمایا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو، ان تمام انہیومین ایکٹس کو، جو واقعی جانوروں کے ساتھ ظلم تھا، اس کو ختم کیا. اور ہر غیر کے لیے قربانی کو ختم کر کے قربانی کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مشروط کر دیا. تمام ظلم ختم کر دیے، ہر غیر اللہ کی خوشنودی کو ختم کر دیا، اور صرف ایک واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گوشت قربانی کو مقصد بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کرنے کے آداب بھی سکھائے، جانوروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے طریقے بھی بتائے، اور بے مقصد ذبح کرنے سے منع بھی فرمایا. یہ جو ہماری سنت، ہماری شریعت میں جو قربانی کی سنت چلی آ رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ سنت مبارکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی قبولیت کی نشانی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کا ایک انعام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سراہنا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وفا اور محبت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، اس کو آنے والے تا قیامت لوگوں کے سامنے پیش رکھنا تھا، قائم رکھنا تھا. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ بنا دیا. ہمارے ہاں بھی اگر کسی کو کوئی ایوارڈ دینا ہو تو ہم مختلف طریقوں سے اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ وہ بندہ تو بے شک مر بھی جائے لیکن آنے والے لوگ اس کو یاد رکھیں. کوئی بلڈنگ کا نام کسی بندے کے نام پہ بنا دیتے ہیں، پارک لوگوں کے نام پہ بنا دیے جاتے ہیں، ایئرپورٹس ہاسپٹل لوگوں کے نام پہ بنا دیے جاتے ہیں، سڑکوں کے نام لوگوں کے نام پہ رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی یاد رہے. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا کام اتنا پسند آیا تھا تو انہوں نے لوگوں کے لیے اس کام کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو قبول فرمایا اور لوگوں میں اس کو مقبول بنا دیا. جو کام جاری رہے اور اس کا تذکرہ ہوتا رہے وہ اصل کام مقبول ہوتا ہے. اور اس کی بات ہم کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہمارے سامنے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی سمپل سی مثال، صحیح بخاری ایک دیکھنے کو ایک کتاب ہے، لیکن کب سے وہ کتاب چلی آ رہی ہے اور جس نے بھی حدیث کا ریفرنس لینا ہوتا ہے اسی کتاب کے تھرو لیتا ہے. تو یہ قبولیت ہے، مسلسل ثواب کا ذریعہ بن رہی ہے. اسی طرح کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس بات کا اکنالج کیا کہ وَتَرَكْنَا إِلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم آنے والوں کے لیے ہم اس کو جاری رکھیں گے، ان میں اس کو ذکر جاری رکھیں گے، اس کو قائم رکھیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد قربانی کو لوگوں میں رواج کے طور پہ جاری کر دیا گیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تکوینی معاملہ ہے. اور اب عجیب بات ہے کہ آپ سوچیں کہ اس کی قبولیت کچھ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال اور کوئی عبادت نہیں کرتے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو خود بھاگ کے جو ہے وہ قربانی کے لیے جانور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے جو ہے وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. سال میں صرف 2 مرتبہ مسجد میں نظر آئیں گے، ایک عید الاضحیٰ پہ اور ایک عید الفطر پہ، اور جو ہے قربانی کے جانور خریدتے ہوئے جو ہے وہ سب سے آگے ہوں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ بہترین سے بہترین جانور خریدیں، اور ایک عجیب ان کے اندر اس جانور کے لیے محبت ہوگی. اسی طرح پھر اس جانور کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ محبت ڈال دیتے ہیں کہ ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ گھر میں جانور آیا ہوا ہے. بچے اپنے پاکٹ منی سے
خرچ کر کر کے اس جانور کے لیے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، ضد لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلے سے جانور آئے تاکہ ہم اس کو گھمائیں، لے کے ادھر ادھر لے کے جائیں۔ یہاں دبئی میں تو اتنا کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں کے بچے محروم رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان انڈیا میں تو یہ باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور لک فارورڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور آئے تو پھر ہم اس سے دوستی کریں اور اس سے جو ہے اس کو لے کے جائیں، اس کو پلائیں کھلائیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں سنت ابراہیم کی محبت ڈال دی کہ لوگوں کے اندر ایک جوش رہے کہ بھئی ہم نے اس کا کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو لوگوں میں جاری فرمانا ہے۔ اب کچھ حضرات ایسے ہیں جیسے ہی حج اور قربانی کا سیزن آتا ہے تو وہ بھی جوش میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کا جوش تھوڑا سا اپوزٹ ہوتا ہے۔ ان کا جوش ہوتا ہے کہ بھئی مسلمانوں میں نماز کے جراثیم تو ختم ہو گئے، روزے کے جراثیم بھی ختم ہو گئے، باقی سستیاں بھی، زکوٰۃ میں بھی انہوں نے بہت سے کیڑے نکال دیے، لیکن یہ جو ان کا جوش ابھی تک قربانی کا جوش ختم نہیں ہوا نا، اس کو بھی ذرا سبڈیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دلائل پیش کرنا شروع کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جانوروں پہ بہت ظلم ہے۔ پھر ایک دلائل ہوتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ آپ لوگ جو اتنا خرچہ بلا وجہ گوشت پہ کر رہے ہیں تو کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کسی کے گھر بنوا دیں، کسی کے لیے کوئی کام کر دیں، آپ لوگ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ بلا وجہ بس ایک جانور لے کے گوشت کر کے محلہ بھی گندہ، یہ بھی مسئلہ وہ بھی مسئلہ، اس کی آپ لوگوں کو فکر پڑی ہوتی ہے، حالانکہ نیکی کے کام کرنے کے تو اور بھی بہت ہیں۔ عجیب عجیب جو ہیں وہ جو ہے نا وہ اس کی طریقوں سے وہ اس کو پیش کرنا شاید کرتے ہیں کہ یہ شریعت میں کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہے، اس کو نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے، زیادہ ضروری کام لوگوں کی مدد کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہر چیز کے کرنے کا ایک وقت اور ایک جگہ ہے۔ ہاں، لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، لوگوں کی بیٹیوں کی شادی کروانا، مریضوں کا علاج کروانا، جو وکیل کورٹ کچہریوں کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے مسئلوں کو حل کروانا، ان کی مالی امداد کرنا، یہ سب جائز چیزیں ہیں اور ہمیں سال بھر کرتے رہنا چاہیے۔ ان کا پورا اجر ہے، لیکن ان کا اجر ویسے ہے اور کچھ اعمال کا کچھ مخصوص ایام میں کرنے کا اجر الگ ہے۔ اور اس پہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایز این آلٹرنیٹ بنایا ہوتا تو اللہ کہہ دیتے کہ یہ کر لو یا یہ کر لو، لیکن جب اللہ نے ان کو خاص مخصوص ایام میں رکھا ہے تو وہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ ان ایام میں اس کام کو کرنے کا اجر ہے۔ اب ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سر تسلیم خم ہو کے جو اللہ نے حکم جس طرح دیا ہے اس کو پورا کریں، نہ کہ اپنی توجیحات نکال کے یہ کہیں کہ نہیں جی یہ کام تو اس لیے تھا لیکن اب یہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایام میں حج کرنے کی فضیلت بیان کی تو پھر حج کرنا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قربانی کے فضائل بیان کیے تو پھر قربانی کرنی ہے۔ اس میں الگ الگ راستہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے لوگوں کی مدد بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اور یہ اعمال بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے ہیں تو سارا کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کانفلکٹ میں پڑتے اس لیے ہیں کیونکہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یا لوگوں کے نزدیک کیا چیز بہتر رہے گی، جتنے منہ اتنی باتیں، آج لوگوں کو یہ کام بہتر نظر آ رہا ہے کل کو کچھ اور نظر آئے گا بہتر، تو ہر وقت ہم اپنا اوپینین اسی طرح، اپنی عبادات اسی طرح چینج کرتے رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں۔ سال بھر اللہ راضی ہوتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے سے، لوگوں کی مدد کرنے سے، لوگوں کے کام آنے سے، لیکن چند ایام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کام ایسے کریں جو کہ اللہ نے ہم پہ راجع فرمائے ہیں، جن کو قائم کیا ہے، تو ہمیں بس یہ کام کرنے ہیں اللہ کی خاطر، اور ان باتوں کے اوپر نہیں غور کرنا جو کہ اس کے اپوزنگ ہمیں سکھاتے ہیں۔ اگر آپ نے دین کو سیکھنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے دین کو باقاعدہ پڑھا ہے، ان لوگوں سے پڑھا ہے جنہوں نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے، جنہوں نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے، اور یہ سلسلہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔
جو بندہ خود کتابوں سے پڑھ کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا استاد شیطان ہوتا ہے، اور وہ پھر الگ الگ طریقے سے ہی وہ اپنی لاجک، دین میں لاجک بہت کم چلتی ہے، دین میں سبمیشن چلتی ہے، حالانکہ دین کا ہر چیز لاجیکل ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز لاجک ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم دین کے کام کو تب کریں، بلکہ یہ تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم دین کے کام کو اس وقت کریں جب ہمیں لاجک سمجھ میں آ جائے۔ ہاں لاجک سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات ہے، لاجک نہ بھی سمجھ میں آئے تو وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ دین کا حکم ہے۔ دین لاجیکل آپ کو انالیسس کے بعد فالو نہیں کرنا، دین کو فالو کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام ایمان ہے، سبمیشن، اسلم، کہ میں مان گیا، میں نے اپنے آپ کو بچھا دیا۔ اور اگر کوئی یہ تنقید کرے کہ بھائی یہ جو تم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، یہ پیسہ کسی غریب کو دے دو، تو دیکھیں اگر ہم غریب کو پیسہ دیں گے، بکرا بھی ہم لیتے ہیں کتنے کا؟ 40,000، 50,000، 60,000، اتنے تک کا بکرا لیتے ہیں۔ یہی اگر ہم کسی کو کہیں نا کہ غریب کو دے دو، تو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ غریب کو 10,000 دے دیں گے، باقی 30,000 تو دیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہیں گے یار اتنے زیادہ ایک دم سے تھوڑی دینے ہیں، اس کی عادتیں تھوڑی خراب کرنی ہے، تو اس لیے ہم اس کو 10,000 دے دیں گے۔ دوسرا کیا ہوگا کہ جب ہم کسی کو ایسے ہی پیسہ پکڑا دیں گے تو اس کی عادت بن جائے گی، لوگوں کی عادت بن جائے گی کہ بس اب گھر بیٹھے ہمیں پیسے مل رہے ہیں، ہم اسی کے اوپر نظر رکھیں، آج تھوڑا سا مانگ لیا، کل تھوڑا سا مانگ لیا، پرسوں تھوڑا سا مانگ لیا۔ وہ ایک چائنیز پروورب ہے نا کہ ٹیچ اے مین ٹو فش اینڈ یو ول فیڈ ہم فار ایور، کہ بندے کو مچھلی پکڑنا سکھا دو تم اس کو ساری عمر کے لیے کھانے کا ذریعہ اس کا بنا دو گے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، جب ہم اس یہ جو جانوروں کی خریداری کرتے ہیں، اس کے پیچھے پوری ایک اکانومی چل رہی ہوتی ہے۔ اب سوچیں کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کے جانور کی کاسٹ جو ہے وہ شاید اس کا 50% بھی نہ ہو جتنے پہ وہ بیچتے ہیں، کیونکہ سیزن ہوتا ہے، سیزن میں وہ بہت سے مہنگے سے مہنگا بھی بیچ سکتے ہیں، تو ان کو ایک انسٹنٹ ہائی پروفٹ ملتا ہے۔ پھر جو ٹرانسپورٹیشن کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ذریعہ معاش بنتا ہے کہ سارے جو ہے جانوروں کو لے کے آنا جانا منڈی سے گھروں تک، پھر جو جانوروں کے کھانے پینے کا سامان بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پورا وہ ہوتا ہے، پھر جو اس دن سیلف پروکلیم کسائی آ جاتے ہیں، حالانکہ ایک اس سے پہلے چھری بھی نہ پکڑی ہو لیکن عام شام کسائی مل رہے ہوتے ہیں، ان کی معاش کا ایک پورا ذریعہ بنا ہوتا ہے، پھر کھالوں کے ذریعے ایک پورا سسٹم بنا ہوتا ہے۔ تو یہ، اور پھر اس کے علاوہ بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پہ سال بھر چھوٹے جانور کا گوشت نہیں ملتا، اس میں آپ جب گوشت بانٹتے ہیں تو ان کو گوشت ملتا ہے۔ بہت سے مدارس ایسے ہیں جن کو گوشت دیا جاتا ہے، ان مدارس میں بچوں کے لیے گوشت جو ہے اس کے ذریعے سال بھر پکتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جو کہ اس کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے۔ اگر ہم اس سنت کو چھوڑ دیں تو یہ تو بہت بڑا حرج ہے۔ خیر یہ تو بات ہو گئی کہ لوگوں کے اعتراضات کے اوپر اور اس کی اہم کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمل کی قبولیت، جس کی وجہ سے یہ عمل جو ہے وہ ہماری سنت مبارکہ میں بھی جو ہے شریعت میں بھی جاری ہوا، اور اس عمل کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، اگر ہمیں اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، نہیں آیا کرنا تو ہم نے پھر بھی ہے، اجر تو اس کا پورا پورا ملے گا، لیکن اگر اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو کرنے کے فائدے بھی کچھ اور۔ تو قربانی کی اس سنت کو جاری کرنے کے پیچھے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ کیا مقاصد ہیں؟ پہلی مقصد تو یہ ہے کہ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی ہے۔ اور اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کی قبولیت کے طور پہ اس کو جاری کیا، تو پھر وہ جو ان کا عمل تھا وہ بھی یہی عمل تھا کہ انہوں نے اپنی ذات یا اپنی کسی خواہش کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ مسلسل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے چاہا وہ انہوں نے اس کو اس طرح فالو کیا اور اسی طرح جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے رہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے طریقوں سے آزمایا۔ سب سے پہلے تو ان کو ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا جو کہ صرف بت پرست نہیں تھے بلکہ بت تراش بھی تھے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے سمجھنے والی۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم صرف کسی ایسے گھر میں ہوں جہاں پہ کوئی کام غلط ہو رہا ہو، اور ایک چیز ایسی ہے کہ وہ غلط آپ جو کام کرتے ہوں اس کام کی بیسس کے اوپر سارے غلط کام ہوتے ہوں، یعنی کہ آپ کا جو اگر وہ کام رک جائے تو آپ کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان جو تھا وہ بت تراش تھا، یعنی کہ اس علاقے میں جتنے بھی لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ جتنے بھی بت لیے جاتے تھے، وہ سب کے سپلائر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی تھی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو کہتے کہ تم رک جاؤ اور اب یہ بتوں کا کام مت کرو، ان کی عبادت نہ کرو، تو کس کا بزنس افیکٹ ہوتا؟ ان کی اپنی فیملی کا بزنس افیکٹ ہوتا، ان کا ذرائع معاش جو ہے وہ فوراً ٹھپ ہو جاتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی ریزسٹنس تو آئی ان کو ان کے گھر والوں کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے۔ ان کے والد نے تو ان کو دھمکی دی کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں جو ہے وہ سرسار کر دوں گا، تم اگر نہیں رکو گے، لَإِن لَمْ تَنْتَهِ، اگر تم رکو گے نہیں تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی تم اتنا بڑا نقصان پہنچانے والے ہو، پورے فیملی کے بزنس کو ختم کرنے والے ہو۔ پھر وہ رکے نہیں، انہوں نے کہا کہ جو حق ہے وہ حق ہے، وہ اپنے حق پہ قائم رہے۔ یہ ان کی پہلی قربانی تھی کہ اپنے گھر والوں سے اس بات پہ الگ ہو جانا جہاں ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ آ گئے۔ انہوں نے وہ جب چوز کرنا تھا تو اللہ کو چوز کیا، گھر والوں کو چوز نہیں کیا۔ پھر دوسرا ان کا مقابلہ ہوا اپنے قبیلوں والوں کے ساتھ۔ ان کے قبیلے والوں نے بھی ان کو انکار کر دیا، ان کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ اس پہ کرو، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے بھی ان کو یہی دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، لیکن وہ اپنے اس پہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر ہم جو ہے وہ میں سوسائٹی میں کیا منہ دکھاؤں گا، سوشلی بائیکاٹ ہو جاؤں گا، مجھے سب لوگ چھوڑ دیں گے۔ جو حق تھا وہ اس پہ قائم رہے۔ جب یہ بات بہت بڑھ گئی، گھر والے بھی خلاف ہو گئے، قبیلے والے بھی خلاف ہو گئے، تو یہ بات حکومت وقت کے پاس چلی گئی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے پھر یہ فیصلہ دیا کہ اب ان کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے اس آگ میں بھی جانے سے ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا، اور جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تب بھی وہ اللہ پہ انہوں نے توکل قائم رکھا، اور اپنا جو موقف تھا کہ یہ اللہ واحد ہیں اور یہ بت سب کے سب غلط ہیں، اس پہ قائم رہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے رب کے لیے اپنے والدین کے ساتھ قطع تعلقی کی، اپنے قبیلے کے ساتھ قطع تعلقی کی، اور اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا کہ اگر مجھے اس کے لیے قربان بھی ہونا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ سے ہی جانے پہ مجبور کر دیا جہاں رہتے تھے، وہاں سے نکل کے دوسری جگہ پہ جا کے آباد ہونا پڑا۔ کئی سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ جب اولاد ہوئی اور اللہ نے دیکھا کہ ان کے دل میں بیوی نے جگہ بنا لی ہے، بچے نے جگہ بنا لی ہے، تو اللہ نے کہا کہ خلیل تو میرا ہے، تو پھر دوستی کا کچھ حق بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان بیوی بچوں کو مکہ کی طرف لے جائیے۔ مکہ جہاں پہنچے تو وہ آج کا مکہ مکرمہ تو ہے نہیں، بالکل بنجر بیابان، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ حکم ہوا وہاں پہ جا کے ان کو یہاں ہی چھوڑ دیجیے، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی پوچھ کچھ نہیں کہ یا اللہ کیوں چھوڑ دوں، کیا بنے گا ان کا۔ بس وہاں پہنچے اور بغیر کچھ کہے مڑ کے واپس ہونے لگے۔ ان کی اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش رہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ خاموش رہے۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کیا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو سر ہلا دیا کہ ہاں اللہ نے ہی حکم دیا ہے۔ تو وہ بھی نبی کی بیگم تھی، سمجھ گئیں کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، خاموش ہو گئیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، ان کا دل تو بھاری تھا، ان کو احساس تو تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو یہاں چھوڑ دیا ہے، لیکن اللہ سے انہوں نے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت ہی مؤدبانہ انداز سے اللہ سے دعا کی
کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ ربنا، وہ جو کہ ہر چیز کو پالنے والا ہے، ہر چیز کا خیال کرنے والا ہے، مہد سے لے کے قبر تک ہر چیز کو مہیا کرنے والا ہے، وہ پاک رب، میں نے اپنی گھر والوں کو یہاں پہ آباد کر دیا۔ اسکنتو کا مطلب میں نے ان کو سیٹل کر دیا، یہاں پہ اہل و عیال کو تیرے حکم کے مطابق یہاں آباد کر دیا۔ آباد تھوڑی کیا تھا، وہ تو بس وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ربنا، آپ ہر چیز مہیا کرنے والے ہیں، مجھے حکم آیا تھا چھوڑ دوں، میں نے اس گمان کے ساتھ کہ میرا رب کے حوالے ہو گئے تو وہاں آباد ہو گئے۔ اور پھر کس چیز کے ساتھ آباد کیا ہے یہ بھی بتا دیا کہ یا اللہ یہ جہاں آباد کیا ہے وہ بہت ہی منظر بیابان جگہ ہے، بواد غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، ایک بالکل بنجر بیابان وادی ہے، لیکن یا اللہ جیسی بھی ہے تو آپ کے پڑوس میں، عند بیتک المحرم، آپ کے پڑوس میں ہے۔ یا اللہ آپ نے ہم کمزوروں کو پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ تو آپ کے پڑوسی ہیں، اس لیے میں ان کو یہاں آباد کر کے جا رہا ہوں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو اگلی بات یہ کہتا کہ یا اللہ ان کو خیال رکھیے گا، ان کو آباد رکھیے گا، شاداب رکھیے گا، محفوظ رکھیے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ ان کو نمازوں پہ قائم فرما دیجئے، ان کو ایسا بنا دیجئے کہ یہ اپنی نمازوں میں پکے ہو جائیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ سب سے اہم چیز ایمان ہے، ایمان قائم رہا تو باقی سب چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، ایمان چلا گیا، دنیا مل گئی تو سب چیزیں تباہ ہو گئی۔ تو کہا کہ یا اللہ اگر آپ نے ان کی حفاظت فرمانی ہی ہے، اپنی پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنا ہی ہے، تو یا اللہ ان کو نماز پہ قائم کرنے والا بنا دیجیے گا۔ یہ نماز پہ قائم کرنے والے ہوں گے تو شکر گزار رہیں گے، عبادت گزار رہیں گے، فرما بردار رہیں گے، ایمان پہ رہیں گے۔ نماز چلی گئی تو ہر چیز چلی گئی۔ پھر اس کے بعد دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو لوگوں کے لیے ان کے دل میں رحم پیدا فرما دیجئے، ان کو مختلف جگہ سے رزق عطا فرما دیجئے، اور یہ سب کہنے کے لیے بات فرمایا تاکہ یہ آپ کے لیے شکر گزار ہو جائے۔ سب کچھ اس لیے ہے وہ تاکہ آپ کا شکر کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آزمائش کو ختم نہیں فرمایا۔ جیسے بچہ پرائمری کا امتحان دیتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید بہت ہی بڑا امتحان دے دیا ہو، پھر مڈل کا امتحان ہوتا ہے تو وہ اس سے بھی مشکل ہوتا ہے، پھر ہائی اسکول کے ایگزامز ہوتے ہیں تو وہ اور بھی مشکل ہوتے ہیں، پھر بندہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں نے یہ ایگزامز کر لیے ہیں تو اب تو بالکل ہی سب مسئلے ختم، لیکن پھر آگے جا کے یونیورسٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ان کے ایگزامز اور بھی مشکل، اور پھر پریکٹیکل لائف کے تو امتحانات کی کیا بات۔ تو یہ امتحانات بھی سخت تو تھے لیکن اس سے بھی بڑا ایک آزمائش تھی، اور وہ کیا تھی کہ وہ بیٹا جس کو ابراہیم علیہ السلام بہت سالوں کی دعاؤں کے بعد انہوں نے حاصل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم چھوڑ دیا کہ یہیں چھوڑ دیں، پھر دوبارہ جب حکم ہوا کہ آپ واپس آ جائیں تو اس کے ساتھ مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ دونوں باپ بیٹے کعبہ شریف کی تعمیر کریں۔ اس عرصے میں دونوں کے درمیان ایک بانڈنگ ہوئی، دوبارہ محبتیں ریوائیو ہوئیں، پھر اٹیچمنٹ پیدا ہو گئی۔ اب جب دوبارہ اٹیچمنٹ پیدا ہو گئی، ساری ایموشنز دوبارہ ریوائیو ہو گئے، تو ایک اور آزمائش آ گئی۔ ایک نو عمر بچہ جو ہے، بچہ ہی ہوتا ہے، انسان کسی بھی ایج میں بچے سے جدا نہیں ہو پاتا، ہر ایج میں ہی بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن ایک نو عمر بچہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور جب بچے کے ساتھ ایک وقت گزر جائے، اس کی خاص طور پہ جب بچہ اس عمر میں پہنچ جائے جہاں پہ وہ آپ کے ساتھ ایک آپ کا پارٹنر بن جائے، آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہوں اور آپ کا وہ سہارا بن جائے، اس نوجوان بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ ایک الگ ہوتی ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھانا شروع کیے۔ اس خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پہلی رات خواب آیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، دوسری رات وہی خواب آیا، تیسری رات بھی یہی خواب آیا۔ تو اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ یا تو وہی سے جبرائیل امین کے ذریعے پیغام بھجواتے ہیں، یا جو خواب ہے اس میں بھی پیغام بھجواتے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جبرائیل امین کے ہاتھ پیغام نہیں بھجوایا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کے حکم فرماتے کہ بیٹے کو ذبح کر دیں،
انسان ہے فطری طور پر یہ ریئیکشن نہ آ جاتا کہ کیا ایسا ہوتا تو سخت نافرمانی ہو جاتی. تو یہ حکم خواب کے ذریعے دکھایا کہ تاکہ ذرا اٹھ کے بندہ ڈائجسٹ کر سکے یہ حکم ہے کیا. 3 راتیں دکھایا تاکہ انٹرنلائز ہو سکے. جب انہوں نے یہ خواب دیکھ لیا، سمجھ گئے، تو پھر انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا. بیٹے کو کہا کہ چلو آؤ بیٹے ذرا واک پہ چلتے ہیں، گھر سے باہر چلتے ہیں، ذرا آپ سے ایک بات کرنی ہے. واک کرتے کرتے وہ مینا کے میدان میں آ گئے، جہاں پہ آج کل مینا کا میدان ہے، وہ اس جگہ پہ آ گئے. وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی اور بتایا کہ اس طرح مجھے خواب آیا ہے. تو جب بیٹے نے یہ بتایا کہ مجھے اس طرح خواب آیا ہے تو چلیں سنتے ہیں کہ قرآن خود کیا اس بارے میں کہتے ہیں، وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب جا پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو، یعنی کہ جب پہنچا اس عمر پہ کہ ان کے ساتھ کچھ کام کر سکے. He reached an age where he could do some work with him. اس عمر پہ پہنچے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنیا. اب دیکھیے کہ کیا خوبصورت انداز سے اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں. یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، اور کیا خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں، تمہارا کیا اوپینین ہے. بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ خواب دیکھا ہے، حکم ہو گیا ہے چلو لیٹ جاؤ، حکم نہیں چلایا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. اس کو ایز این ایڈلٹ ٹریٹ کیا کہ بھئی سمجھدار بچہ ہے، اب میچور ہو چکا ہے، میرے ساتھ کام کرتا ہے، تو میں اس سے مشورہ لوں. اور مشورہ لینے کے پیچھے بھی حکمت تھی. حکمت کیا تھی کہ اگر تو وہ مان جائے گا، مشورہ لینے کے پیچھے یہ نہیں تھا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فانظر ماذا تری، کہ تمہارا کیا اوپینین ہے اس بارے میں، what do you think about this. اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اگر وہ بیٹا کہے گا کہ نہیں 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 I can't do this تو کہیں گے ہاں چلو ٹھیک ہے، بیٹا نہیں مان رہا. حکم تو اللہ کا ہے. بیٹے کو صرف یہ کہنا تھا کہ بیٹے تم مان رہے ہو یا زبردستی سے منوایا جائے. کہنے کا مقصد یہ تھا، لیکن پوچھنے کا طریقہ تھا، پوچھنے کا طریقہ تھا. showing confidence in your son کہ I know you are adult enough, mature enough، تم اس کو سمجھ سکتے ہو، مینج کر سکتے ہو، اس لیے تم سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے. آگے سے بیٹا بھی اللہ کے نبی کی اولاد، کہتے ہیں قال یا ابتی. اب سوچیں کہ باپ نے بات کیا کی ہے کہ میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. بیٹے نے ادب کے تقاضے کو نہیں چھوڑا، اتنے ہی پیار سے، اتنے ہی خلوص سے یا ابتی، او میرے پیارے ابا جی، او مائی ڈیئر فادر، یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے. آپ کس بات کا سوچ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو یہ حکم ہوا ہے، آپ اس حکم کو پورا کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی ریزسٹنس نہیں. مینا میں چل رہے ہیں، بات چیت پوری ہوئی، شیطان آیا، کہنے لگا کہ ابراہیم سوچو تم کیا کرنے لگے ہو، ایک خواب ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے، تم خواب کے اوپر بیٹے کو قربان کر دو گے. اتنے سالوں کے بعد تمہیں بیٹا ملا، پھر تم اس کو چھوڑ کے چلے گئے، پھر واپس آئے، اب تو تمہاری اس بیٹے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کیا کرنے لگے ہو. سمجھ گئے کہ شیطان ہے. پتھر اٹھائے اور 7 پتھر اس کے اوپر پھینکے، چلا گیا. پھر تھوڑا سا آگے چلے، پھر آیا، پھر اکسانے لگا، پھر پتھر اٹھائے، 7 پتھر پھینکے، پھر چلا گیا. پھر آگے چلے، پھر آ کے اس نے اکسایا، پھر انہوں نے 7 پتھر پھینکے، پھر وہ دوبارہ چلا گیا. تو یہ جو اب ہم حج کے ایام میں عرفات مزدلفہ کے بعد واپس آ کے کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ اسی سنت ابراہیم کے پورا کرنے میں مارتے ہیں. اور وہ جو جس جگہ پہ ہم کنکریاں مانگتے ہیں وہ تو بس ایک سمبولک سے ٹاورز ہے کہ اس جگہ پہ یہ عمل ہوا تھا، لیکن جو سنت ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی سنت ابراہیمی پوری کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے ہوئے تو بیٹے نے کہا کہ میرے خیال سے اب آپ اپنا حکم پورا کیجئے، آپ میری قمیض اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ جب میں آپ کو یاد آؤں تو آپ اس قمیض کو دیکھ لیا کریں، اور آپ اس طرح کھڑے ہوئیے گا کہ خون کے چھینٹے آپ کے اوپر نہ پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ والدہ دیکھ لیں اور پھر وہ آپ سے ناراض ہوں. اور کیونکہ آپ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آپ میرا گلا ذبح کر رہے ہیں، تو آپ اپنی آنکھوں پہ ایک پٹی بھی باندھ لیں تاکہ آپ کو یہ عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ فلما اسلم، اس سے بہترین کوئی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پھر ان دونوں نے حکم مان لیا، فلما اسلم، پھر جب ان دونوں نے حکم مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے سروں کو اپنے ماتھے کو کے بل لیٹ گئے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو اکنالج فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ صرف ابراہیم علیہ السلام مانے تھے، اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھے، یا اسماعیل علیہ السلام تو بالکل راضی تھے، ابراہیم علیہ السلام ٹو مائنڈڈ تھے، نہیں، فلما اسلم، دونوں مان گئے، دونوں نے سبمٹ کر لیا، بالکل تیار ہو گئے کہ ہاں سر تسلیم خم، اللہ کا حکم ہے، ہم دونوں نے اس کے اوپر کرنی ہے۔ یہ اصل قربانی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ وہ قربانی کا جذبہ ہے جو ہم پہلی بات کر رہے ہیں نا، کہ قربانی کا سب سے پہلی مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے حکم کو، اپنی خواہشات کو مٹا دینا، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اللہ کے سامنے اس بات کو تسلیم کر دینا کہ یہ جو آپ کا حکم، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ جو میں بات پہلے کر رہا تھا نا، کہ چاہے کون سی لاجک ایکسپلین کر سکتی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے؟ کوئی لاجک ایکسپلین کر سکتی ہے؟ کسی کے پاس کوئی لاجیکل آرگیومنٹ ہے کہ کیوں یہ چیز ہوگی؟ کوئی لاجیکل آرگیومنٹ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لاجک مانگی کہ اللہ اس کی مجھے ریزننگ بتائیں، بینیفٹس ٹو ہیومینٹی بتائیں کہ میرے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں مانگا، پوچھا بھی نہیں۔ صرف جس طرح آپ نے کہا، بیٹے نے نہیں پوچھا کہ بابا مجھے ذبح کرنے کے بعد پھر دوبارہ گھر میں کام کرنا پڑا، بیت اللہ کو کون کنسٹرکٹ کرے گا؟ کوئی لاجک نہیں مانگی۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ بنایا ہے، وہ سوچیں، کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کیا۔ کیا فرمایا کہ آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ کریں، افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ کیا کریں؟ وہ کریں جس کا حکم ہوا ہے۔ لاجک مت ڈھونڈیں، کوئی کویشچننگ مت کریں اس کے پیچھے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنا سر تسلیم خم کریں، یہ پہلا مقصد ہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ انہوں نے کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ کر چکے تو پھر ہم نے ان کو آواز دی، فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس کو پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ کس طرح؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایگزام کے بعد کہیں کہ یہ بڑا ٹف پیپر تھا، بڑا مشکل پیپر تھا، اسٹوڈنٹس کہیں کہ بھائی یہ بڑا مشکل پیپر تھا، آج تو ایگزامنر نے چیخیں نکال دی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایگزامنر کہ آج تو میں نے بہت مشکل امتحان بنایا، وہ واقعی امتحان مشکل ہوتا ہے جب ایگزامنر کے میں نے آج ایگزام خود مشکل بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا ھَذَا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بڑا مشکل امتحان تھا۔ وَفَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے بدلے ہم نے اس کو بدل دیا ہم نے ایک جانور کے ذبح کرنے کے واسطے سے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو باقی رکھا ہم نے اس پر آگے آنے والے لوگوں کے لیے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسلم کر کے اس کو امتحان میں 100/100 نمبر لیے۔ ہمیں بھی سب سے پہلی چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ جانور قربان کرنا اہم نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ جس طرح یہ جانور میں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اس طرح اللہ کے حکم کے سامنے میں نے اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہم ان 10 دنوں میں حجاج سے مشابہت اختیار کرنے کی نیت سے شیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ناخن کاٹنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے صاف ستھرے ہوتے ہیں، جب وہ شیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو 3-4 دن گزرنے کے بعد ان کو خارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے، بار بار جا کے شیشے میں بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، دن بھی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہو۔ وہاں کسائی جو ہے وہ
جانور کے اوپر چھری چلا رہا ہوتا ہے، اور یہاں وہ موضوع جو ہیں اپنی سنت کے اوپر اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں اسی نالے میں خون بہہ رہا ہوتا ہے، اور یہاں اسی نالے میں سنت کے بال گر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ 10 دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں، لیکن ساتھ یہ بھی گن رہے ہوتے ہیں کہ کب میں اپنا انسٹاگرام دوبارہ اکاؤنٹ ری انسٹال کروں، کب میں فیس بک پہ دوبارہ واپس جاؤں۔ تو یہ جو جانور کی قربانی کرنی ہے، یہ صرف جانور کو نہیں قربان کرنا، یہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے۔ یہ محض ایک ظاہری رسم یا رواج نہیں ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی مقصد ہے، اس روحانی مقصد کو پانا ہے۔ قربانی کا دوسرا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم اس کو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں، خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی سکھایا، ان کو فرمایا کہ کل کہیں ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی، ہر چیز، میرا نماز، میرا قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہی وہ چیز ہے جو کہ جانور کو لٹا کر قربانی سے پہلے اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ جانور نے تو نہیں سننا نا، جانور سن کے کہے کہ ہاں ہاں ماشاء اللہ اس کی نماز، قربانی سب جو ہے اللہ کے لیے۔ جانور نے نہیں سننا، یہ اس لیے کہنا ہے کہ اپنے آپ کو یاد کرایا جائے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اخلاص کا ہونا، اخلاص کا ہونا، یہ جو ہم جانور لینے کے بعد اس کی پریڈ کراتے ہیں نا، اور اس کو فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور پتہ نہیں اور کون کون سے ٹک ٹاک کے ڈالتے ہیں کہ یہ 2 ارب کا جانور، اور پتہ نہیں 2 ارب کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، 20 لاکھ کا تو کم ہو جائے گا، کتنا مہنگا جانور کتنے کا ہوگا؟ ہاں 50 لاکھ کی گائے، اور ایک پتہ نہیں کتنے کا جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا بیل، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ اللہ کو نہیں پسند۔ وہ شخص جس نے 30,000 کا بکرا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنی کمائی کے ایک میجر حصے سے نکال کے اللہ کے لیے کیا، وہ روز محشر کئی ٹن بھاری ہوگا اس سے جو کہ اس دنیا میں تو کئی من کا تھا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ بنانے کے لیے استعمال ہوا۔ روز محشر میزان میں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو دوسری چیز ہے اس قربانی میں، اس کا مقصد اخلاص ہے، اخلاص، کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ لہٰذا جو جانور لیا جائے اس سے محبت اللہ کے لیے ہو، جو جانور لیا جائے اس کی دیکھ بھال اللہ کے لیے ہو، اس کو اللہ کا مہمان بن کر اپنے گھر میں رکھا جائے۔ اس میں لوگوں کو دکھانا، اس چیز سے بہت بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ہمارا کام چھپنا ہے، چھپنا نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ بہت زیادہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھے سے اچھا جانور لیں لیکن چھپ کے رکھیں، مطلب یوں سمجھیں کہ جیسے یہ چوری ہو جائے گا، اس کو چھپا کے لاکر میں رکھنا ہے۔ جانور چوری نہیں ہوگا، آپ کا اخلاص چوری ہو جائے گا۔ اور قربانی کا تیسرا مقصد وہ تقویٰ ہے۔ قربانی، حج، یہ ہیں ہی ہر عبادت کا اصل یہ ہے کہ بندے کو تقویٰ حاصل ہو، تقویٰ حاصل ہو۔ تقوی سے کیا مراد؟ کہ ہمارے اندر یہ احساس ہو جائے کہ میں نے وہ ہر کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکے۔ مجھے اس کام سے دور بھاگنا ہے جو کہ کہیں اس میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو کہ اللہ کے ناراضگی کا سبب بن سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو وہ پہنچتا ہے جو تمہارے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ تقویٰ۔ لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت، ولا دماؤہا، نہ ہی ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم،
لیکن وہ پہنچتا ہے جو تمہارے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اندر جانچنا ہے کہ کیا اس قربانی کو کرنے میں، اس قربانی کے عمل سے گزرنے کے بعد میں صاحب تقویٰ بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا ہوں۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ بیل 10 من کا تھا یا یہ بکرا 15 کلو کا تھا یا کتنا گوشت نکلا یا کس نے کھایا، کس کو گوشت ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پہ ہوتی ہے، گوشت پہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر تقویٰ کا جذبہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا تھا حابیل قابیل سے، وہاں سے ہی ہم نے اپنی بات کا بھی تذکرہ شروع کیا تھا۔ تو حابیل قابیل کے واقعے میں ہی حابیل نے قربانی کے بعد اپنے بھائی قابیل کو ایک بات سمجھائی تھی، اور وہ بات سونے کی سیاہی سے لکھنے والی ہے۔ میرا ذاتی طور پہ قرآن کی سب سے جو آیت مجھے بہت زیادہ اب میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہوں وہ یہ آیت ہے، اور ہمیں بار بار اس پہ غور کرنا چاہیے، بار بار اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو وہ متقی سے فرماتے ہیں، اللہ متقی لوگوں سے قبول فرماتے ہیں۔ اگر تقویٰ نہ ہو تو کام قبول نہیں ہوتا۔ ہم عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، بڑے سے بڑے دیندار بن جائیں، لوگوں کی نظر میں اولیاء کے اولیاء بن جائیں، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول فرماتے ہیں متقین سے۔ متقی وہ ہے جو کہ اللہ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں، ایسا عمل نہ کر دوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اور میں کوئی ایسا کام نہ کرنے سے ہٹ جاؤں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ہر وہ اس کام سے بچتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہ متقی ہے۔ ہم نے بھی متقی بننا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر کے، یہ تمام عمل خالصتاً اللہ کے لیے کر کے، اور اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری قربانی کو، ان ایام میں کیے ہوئے عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔